السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ میری محترم ماؤں اور بہنوں اور عزیز بیٹیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی دولت سے نوازا ہے۔ اسلام اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا ہوا وہ عظیم تحفہ ہے اور وہ عظیم دولت ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی تمام مخلوق میں یا پوری کی پوری انسانیت میں ہم سب کو چن لیا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی یہ دولت کسی کو بھی عطا فرما سکتا تھا، وہ اپنی اس دولت کو عطا کرنے میں قادر بھی ہے اور با اختیار ہے، جس کو چاہے عطا فرما دے۔ لیکن اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے کسی دوسرے کو نہ چن کر کے ہمیں اس کے لیے چنا اور یہ عظیم دولت ہمیں عطا فرمائی۔ لیکن یہ دنیا کا اور پوری کائنات کا یہ اصول ہے کہ جب کوئی فریضہ یا کوئی ذمہ داری یا کوئی اہم منصب کسی کو دیا جاتا ہے تو پھر اس کی پوجھ بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ جو جتنے بڑے عہدے پر ہوتا ہے اس کی چھان بین بھی اتنی ہی زیادہ سخت ہو جاتی ہے۔ جو جتنا اونچے مرتبے پر ہوتا ہے اس کی پوچھ گچھ بھی اتنی ہی زیادہ سخت ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے قرآن کریم کو پڑھا ہے اور سمجھا بھی ہے، تو وہاں پر دیکھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب فرمایا۔ پوری کی پوری انسانیت میں اگر اللہ کا محبوب ترین بندہ کوئی ہے تو وہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہ منصب، وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا جو پوری انسانیت حضرت آدم سے لے کر کے قیامت کی صبح تک آنے والے انسانوں میں سے کسی کو اللہ رب العزت نے وہ مرتبہ نہیں دیا۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو منصب دیا جا رہا ہے، آپ کا جو مرتبہ دیا جا رہا ہے، آپ کو جو پیغام دیا جا رہا ہے، اگر اس میں آپ ذرہ برابر بھی کوتاہی کر دیں، تھوڑا سا رائی کے دانے کے برابر بھی اپنے پیغام کو آپ چھپا لیں جو آپ کو دیا گیا ہے، تو اللہ رب العزت نے وہاں پر اتنے سخت الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ ہمیں ان الفاظ کو اپنی زبان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ادا کرنے میں ڈر لگتا ہے، ایسے سخت الفاظ، لیکن ہم سب کو سمجھنے کے لیے اسے کہنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر آپ نے ذرہ برابر بھی کوتاہی کی تو اپنے محبوب کو فرما رہا، جو اللہ کا محبوب ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود اعلان فرما دیا کہ اگر آپ کو نہ آنا ہوتا تو یہ پوری کائنات ہی نہ بنائی جاتی، اس پوری دنیا کا وجود ہی نہ ہوتا۔ مقصد اس دنیا کا وجود اللہ کے نبی کی بعثت تھی۔ ایسے شخص کے بارے میں، ایسی ذات کے بارے میں، ایسی شخصیت کے بارے میں اللہ رب العزت کا اعلان ہے کہ اگر آپ نے ذرہ برابر بھی کوتاہی کر دی اس پیغام کو میرے بندوں تک پہنچانے میں تو میں آپ کو پکڑ لوں گا اور آپ کی شہرک کو، آپ کی رگ گردن کو کاٹ دوں گا۔ اس طریقے کے الفاظ ہیں۔ سختی دیکھ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ منصب بہت اونچا ہے۔ جتنا اونچا منصب ہے، جتنا بڑا پیغام ہے، اتنا ہی سخت پکڑ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر کے اس پوری انسانیت میں اللہ رب العزت نے ہمیں سب سے اونچا مقام عطا فرما دیا۔ پوری انسانیت میں کسی کا اتنا اونچا اور اتنا بڑا مقام نہیں جتنا اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا۔ لیکن اس مقام کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کچھ فریضے اور کچھ ذمہ داریاں عائد فرما دی ہیں۔ ہم اب عام طور پر جو دوسرے انسان ہیں ان انسانوں کی طریقے سے ہماری زندگی نہیں۔ جیسے کہ آپ دنیا کے ماحول میں دیکھیے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم
اور ایک عام انسان کی زندگی میں فرق ہے۔ ایک ملک کا وزیر اعظم کے اوپر پورے ملک کی ذمہ داری ہے، اس کے نظم و نسق کی، اس کے انتظام کی، اس کے پورے نظام کو چلانے کی، اس کو اس کے اعتبار سے چلنا ہے۔ ایک عام انسان ہے، اس کو کمانا اور کھانا، اپنی زندگی گزارنا ہے۔ دونوں کی زندگی میں فرق ہے۔ اسی طریقے سے ایک عام انسان کی زندگی میں اور ایک مسلمان کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک مسلمان اللہ رب العزت کے طرف سے عطا کیے گئے اس پیغام کا ذمہ دار ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیے گئے اس تحفے کو دوسروں تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے۔ اللہ نے اس کے کاندھے پر ایک ذمہ داری ڈالی ہے، وہ بے پرواہ ہو کر کے، لاپرواہ ہو کر کے اپنی زندگی کو نہیں گزار سکتا۔ اس میں نہ مرد کی تخصیص ہے نہ عورت کی تخصیص ہے۔ ایسا نہیں کہ عورت کا اسلام دوسرا ہے اور مرد کا اسلام دوسرا ہے۔ عورت کی ذمہ داری اسلام کی خاطر دوسری ہے اور مرد کی ذمہ داری اسلام کی خاطر دوسری ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت نے اتنا فرمایا ہے کہ لوگوں کو ان کی طاقت کے بقدر ذمہ داریاں عطا فرمائی ہیں۔ مرد کو اس کی طاقت کے بقدر ذمہ داری عطا فرمائی ہے کہ وہ باہر نکل کر کے دور دراز علاقوں میں پہنچ کر کے، جہاں تک اس کی طاقت ہو وہاں تک پہنچ کر کے، اور جس اعتبار کی طاقت ہو اس اعتبار کی طاقت کو استعمال کر کے اللہ رب العزت کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائے۔ ایک عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ اپنی طاقت کے مطابق اپنے گھر کے اندر، اپنے شوہر کے گھر کے اندر، اپنے باپ کے گھر کے اندر، اپنے بھائی کے گھر کے اندر جس طریقے کی ذمہ داری اس کے کاندھوں پر ہے، اس ذمہ داری کو لا کر کے اسلام کو، اس اللہ رب العزت کے پیغام کو ان لوگوں تک پہنچائے جو اس کے ماتحت ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے اس کی ذمہ داری میں دے رکھا ہے، چاہے وہ اس کی بیٹی ہو، بیٹا ہو، چاہے اس کا بھائی ہو، چاہے کہ اس کا شوہر ہو، چاہے کہ اس کا باپ ہو۔ ایک عورت کے بارے میں ہے کہ ایک عورت 4 مردوں کو جنت میں بھی لے جا سکتی ہے اور ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے۔ ایک عورت اگر حقیقی طور پر حضرت فاطمہ کا نمونہ بن جائے، حضرت عائشہ کا نمونہ بن جائے، حضرت خدیجہ کا نمونہ بن جائے، امہات المومنین میں سے، صحابیات میں سے کسی کا نمونہ وہ اختیار کر لے، تو وہ عورت 4 مردوں کو جنت میں لے جانے کی ذمہ دار ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اس عورت کے ذریعے سے 4 مردوں کو جنت میں لے جائے گا۔ وہ کون کون ہے؟ ایک اس کا باپ، ایک اس کا بھائی، تیسرا اس کا بیٹا اور چوتھا اس کا شوہر۔ 4 لوگوں کو وہ جنت میں لے جائے گی۔ لیکن اگر وہی عورت بیرارہ ہو جائے، اللہ رب العزت کے پیغام کو اور اس کے عطا کیے ہوئے اس تحفے کو بالائے طاق رکھ دے، اس کو اپنی ذمہ داری نہ سمجھے، تو یہی عورت انہی 4 مردوں کو، چاہے وہ کتنے بھی پرہیزگار بن جائیں، چاہے وہ جتنے نمازی بن جائیں، چاہے جتنا وہ تبلیغ والے بن جائیں، چاہے وہ جتنا تہجد گزار بن جائیں، لیکن اگر اس نے لاپرواہی برتی اور اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری کے طریقے سے نہیں نبھایا، تو ان 4 مردوں کو وہی جہنم میں لے جانے کی بھی ذمہ دار ہو جائے گی، اپنے باپ کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنے شوہر کو۔ ان 4 لوگوں کو جہنم میں لے جانا اس کے لیے لازمی ہے۔ تو ہماری ماؤں اور بہنوں پر وہ ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر اللہ نے اس کو جس طریقے کا مقام عطا فرمایا ہو، اگر اس کو ماں کا مقام عطا فرمایا ہے تو ماں کی حیثیت سے، بہن کا مقام عطا فرمایا ہے تو بہن کی حیثیت سے، اور بیوی کا مقام عطا فرمایا ہے تو بیوی کی حیثیت سے، بیٹی کا مقام عطا فرمایا ہے تو بیٹی کی حیثیت سے، جو بھی مقام اللہ رب العزت نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری اور ماؤں اور بہنوں کو جو 4 رتبے عطا فرمائے ہیں، چاروں مقدس ہیں، چاروں مقدس رتبے ہیں۔ اللہ نے ہر رتبے میں ان کا احترام اور ان کا ایک مقام رکھا ہے۔ آپ نے حدیثوں میں پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے، بچپن سے جب بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے اس وقت سے سنتا چلا آتا ہے کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک ماں کو اللہ رب العزت نے کتنا بڑا رتبہ عطا فرما دیا، کہ جنت کو اس کے قدموں کے تلے لا کر کے ڈال دیا، اتنا بڑا رتبہ عطا فرمایا۔ ایک بہن کو اللہ رب العزت نے بہن جیسی ایک مرد کے لیے بہن کا لفظ ہی احترام سے بالکل بھرپور ہوتا ہے، لفظ بہن ہی احترام سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک بہن کو کتنا بلند رتبہ عطا فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد جب اس کو بیوی کا رتبہ عطا فرمایا اللہ رب العزت نے، تو حضرت عائشہ کو، حضرت خدیجہ کو اور امہات المومنین کو اپنی نظروں کے سامنے آپ رکھے اور رکھ کر کے دیکھیں کہ کتنا بلند مقام اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ ہر اعتبار سے، کسی بھی درجے میں، کسی طریقے سے دیکھ لیں،
لیکن اگر ہم اسی کو اسلام سے پہلے چلے جائیں، اسلام سے الگ ہٹ جائیں اور پھر آ کر کے اگر وہاں پر دیکھیں تو پھر پوری تاریخ کو ہم، انسانیت کی پوری تاریخ، حضرت آدم سے لے کر کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یا آج کی صبح تک کی پوری تاریخ کو اگر ہم کھنگال کر کے رکھ دیں تو اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا نظام نہیں ہے جس نے عورت کو اتنا بہترین اور مقدس مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہو، کوئی نہیں ہے۔ آپ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں جائیے تو ہر کوئی جانتا ہے کہ عورت کا کیا مقام تھا۔ عورت ایک مال کی حیثیت سے رہتی تھی کہ چاہے تو اس کا سگا بیٹا اپنی ماں کو بیچ ڈالے، یہ حیثیت تھی۔ بیٹی کی تو کوئی حیثیت نہیں تھی، چاہے تو زندہ رکھے یا زندہ درگور کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ تم نے کیوں کیا ہے۔ عیسائیت کے اندر عورت کا وہ مقام تھا کہ عورت کو انسان تصور ہی نہیں کیا جاتا تھا۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ اللہ کا مقرب بندہ ایک عورت کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے بن جائے تو ان کے یہاں نظام تھا کہ عورت شیطان کا ایک حصہ ہے، اس لیے جو شخص عورت کا ساتھ اختیار کرے گا وہ کبھی اللہ کا مقرب بندہ نہیں بن سکتا۔ یہ عیسائیت کا نظام تھا۔ یہودیت میں عورت شیطان کا ایک دوسرا روپ سمجھا گیا کہ شیطان کا ایک دوسرا روپ ہے عورت کو سامنے رکھ کر کے، عورت کے ساتھ زندگی گزار کر کے اللہ کا کوئی ولی نہیں بن سکتا، کوئی جنت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ یہودیت میں تھا۔ آپ اپنے ملک کے اندر آ کر کے دیکھ لیجئے، اس ملک میں جس قوم کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں وہاں کا کیا حال تھا اور آج بھی کیا حال ہے۔ عورت کا کوئی مقام اور کوئی مرتبہ نہیں۔ لیکن اگر آج اس وقت جس سے ہماری مائیں اور بہنیں تھوڑا سا مرعوب ہو جاتی ہیں، مرعوب ہوتی صرف کس بنیاد پر ہیں؟ وہی، معاف کیجیے گا، ناقصات العقل ہونے کی وجہ سے، بات کو پوری طریقے سے سمجھ نہیں پاتی۔ آج عورت کو اگر آزادی کا ایک تحفہ دیا جا رہا ہے دکھاوٹی کہ عورتوں کو آزادی دی جا رہی ہے، عورتوں کو مرد کو برابر کا رتبہ دیا جا رہا ہے، ایسا بالکل غلط ہے۔ مرد کے برابر کا رتبہ نہیں دیا جا رہا، مرد کے سامنے اس کو کھلونا بنایا جا رہا۔ آج عورت کو ہماری مائیں اور بہنیں مرعوب ہو رہی ہیں، یورپ کے تہذیب سے، یورپ کی ثقافت سے مرعوب ہو رہی ہیں۔ آپ کو ان کے سامنے کھلونا بنایا جا رہا، آپ کو برابری کا درجہ نہیں دیا جا رہا۔ آپ دیکھتی ہیں کہ ایک یورپ کا مرد، آپ دیکھیے کہ کیا وہ عام طور پر کسی مجلس میں جائے اور آدھا ادھورا لباس پہن کر کے چلے جائے؟ وہ بہترین نیچے سے اوپر تک کا لباس پہنے گا، بالکل پورا بدن بالکل بند ہوگا، آستین کف والی ہوگی، ہماری آستین تو کھلی لیکن ان کی کف والی ہوگی کہ اوپر نہ چڑھنے پائے، اور گلے میں بھی ہمارا گلا تو کھلا ہوا ہوگا لیکن ان کے گلے میں ٹائی لگی ہوگی کہ یہ گلا کا یہ حصہ بھی نہ کھلنے پائے۔ مردوں کو انہوں نے پورے طور پر اپنے آپ کو محفوظ کر رکھا ہے پورے طور پر، لیکن اپنے سامنے عورت کو برہنہ کر دیا آزادی کے نام پر، صرف اپنی آنکھوں کے تعیش کو پورا کرنے کی خاطر، صرف اور صرف آنکھوں کے تعیش کو پورا کرنے کی خاطر، اور عورت کو برہنہ کر دیا، اور برہنہ کرنے کے بعد اس کو نام دیا آزادی کا۔ اور ہماری مائیں اور بہنیں اسی سے متاثر ہوتی ہیں آزادی کے نام پر۔ آپ وہاں کی تہذیب میں عورت کے مقام کو دیکھ لیجئے کہ کیا ہے، کیا جس طریقے کا رتبہ اور مقام آپ کی اسلامی تہذیب میں اور ثقافت میں دیا جا رہا، نہیں دیا جا رہا۔ آج اس ملک میں، ہندوستان کے اندر جو حالات ہیں اس وقت کے جو حالات ہو رہے ہیں وہ ہماری سب کی نظروں کے سامنے ہیں۔ پورے طور پر ہندوستان کے اندر ایک آگ سی برپا ہے، آگ سی لگی ہوئی ہے۔ ہم وہ اپنے بچپن کا ہندوستان بھول جائیں کہ وہ ہندوستان ہے، آج وہ ہندوستان نہیں ہے۔ آج اللہ رب العزت نے ہم پر یہ آزمائش ڈالی ہے ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ ہم نے جب اسلام کو بالائے طاق رکھا، اللہ رب العزت کے دیے گئے نظام کو بالائے طاق رکھ دیا، تو پھر اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر یہ آزمائش ڈالی ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم اسلام کو بالائے طاق رکھو گے، تم نے اسلام کو اگر پس پش ڈالا تو ہم اس طریقے کی آزمائش تم پر ڈال دیں گے۔ آج ہماری ماں اور بہنوں کا علل اعلان ان کو نشانے پر لانے کی باقاعدہ ویڈیوز بنا کر کے اعلان کیا جاتا ہے کہ ہمیں ان کو نشانہ بنانا ہے، ان کو اپنے نشانے پر رکھنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے خود اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اگر ہم اللہ رب العزت کے اس فرمان کو، جس کو ابھی ہم نے پڑھا تھا آپ کے سامنے، قل یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین،
کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے مراد تو امہات المؤمنین ہے، لیکن بیٹیوں سے مراد صرف اللہ کے نبی کی ذاتی بیٹیاں نہیں ہیں۔ نبی امت کے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہے، وہ بناتک میں نبی کی تمام بیٹیاں آ گئیں، پوری امت کی قیامت تک کی صبح تک پیدا ہونے والی ہر عورت نبی کی بیٹی ہے، نبی کی قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والی عورت نبی کی بیٹی ہے۔ لیکن اس کے باوجود آگے تشریح کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے پھر فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور عام مومن عورتوں سے آپ کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے عورتوں، اپنے اوڑھنیوں کو، اپنے چادروں کو، اپنے سر پر اوڑھنے والے دوپٹے کو، یا جو بھی چیز آپ نے سر پر ڈال رکھی ہو، اس کو خوب اچھی طریقے سے اپنے سر پر اس طریقے سے ڈالیے کہ سامنے کی طرف جھکا لیجئے۔ آپ آگے اس آیت میں اور تشریح ہے کہ اپنے سینوں کو چھپا لیجئے۔ اللہ رب العزت کے اس فرمان کو بالکل بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم دیکھیں کہ ہم اپنی بہنوں کو کالجوں میں اور یونیورسٹیز میں بھیجتے ہیں اور ان کے سر پر دوپٹہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کی اس فرمان کو بالکل بالائے طاق رکھ کر کے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو آپ سوچئے کہ جس کو اللہ نے ایک اتنا مقدس مقام عطا فرمایا ہو، اور یہ پھر بلند ترین درجہ عطا فرمایا ہو، اور ایک اہم فریضہ دیا ہو، اس اہم فریضے کو اگر کوئی شخص بالائے طاق رکھ دے گا، تو جب اللہ کے نبی کے لیے اللہ رب العزت کا صاف اعلان ہے کہ آپ نے ذرہ برابر بھی کوتاہی کی تو ہم آپ کو نہیں بخشیں گے، تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم اللہ کے اس نظام کو، اللہ کے فرمان کو اگر ہم بالائے طاق رکھ دیں گے تو پھر ایک ہی چیز اللہ کی طرف سے سب سے پہلی آتی ہے، وہ ہے راندہ درگاہ کر دینا۔ راندہ درگاہ سمجھتے ہیں؟ آپ جب اپنی اولاد سے ناراض ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ، ماں باپ اپنے اولاد سے بہت زیادہ ناراض ہو جائیں، تھوڑا بہت ناراض ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں، اللہ بھی بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے، تھوڑی بہت غلطیاں جو ہوتی ہیں اس کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جب حد سے گزر جاتی ہیں ہماری مائیں اور بہنیں، تو پھر ہم اپنے گھروں کا نظام دیکھیں کہ باپ ہو یا ماں ہو، اپنی اولاد کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے کہ نکلو، اب تمہارا ہمارے گھر کے اندر کوئی تعلق، کوئی حیثیت، کوئی درجہ ہے ہی نہیں، تمہارا کوئی رشتہ ہی نہیں رہ گیا ہم سے، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ اور بعض لوگ جو بہت زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں، جن کی حرکتیں بہت زیادہ بری ہو جاتی ہیں، تو باقاعدہ اخبار میں لکھ کر کے ڈال دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو عاق کر دیا، آج سے کوئی بھی رشتہ ناتا نہیں رہ گیا، یہاں تک کہ ہماری وراثت میں بھی اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ یہ ہوتا ہے، دنیا کا طریقہ ہے۔ تو جب ایک ماں باپ اس طریقے سے کرتے ہیں تو سب سے پہلی سزا اللہ کی طرف سے یہ ہوتی ہے کہ وہ عورت ہو یا مرد جب حد سے گزرتا ہے تو اللہ اس کو اسلام کا جو دائرہ ہے محافظت کا، حفاظت کا، اللہ اس دائرے سے اس کو نکال کر کے باہر پھینک دیتا ہے۔ اللہ اسے اس دائرے سے نکال کر کے باہر پھینک دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ارتداد کا فتنہ اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جکڑی جانے والی ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، سب سے زیادہ جکڑی جانے والی ہماری بہنیں جو کفار کے نرغ میں آتی ہیں اور اسلام کو چھوڑ کر کے ذلیل ترین زندگی کو اپنا لیتی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے پھٹکار ہوتی ہے ان کے اوپر، اللہ کے اسی نظام کو، اس فریضے کو اور اس بہترین تحفے کو اور ایک بہترین عہدہ جو اللہ نے دیا تھا اس کو بالائے طاق رکھنے کی کا جو بالائے طاق رکھ دینے کی جو سزا اللہ کی طرف سے تھی، وہ سزا آخرت کی سزا تو پھر وہ ملے گی مرنے کے بعد، مرنے کے بعد وہ طے ہے، کہیں جانے والی نہیں۔ تو محترم ماں اور بہنوں، ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے سب سے پہلی وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے نظام کو اپنے گھر کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو وہ وقت اب بالکل ہمارے سروں پر آ گیا ہے جس کا اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا تھا، اللہ کے نبی نے وعدہ فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب تم اسلام کو بالکل بالائے طاق رکھ دو گے، جب تمہارا اسلام سے کوئی رشتہ ناتا نہ رہ جائے گا، تو پھر اللہ رب العزت تمہارے اوپر ظالموں کو مسلط کرے گا، اور ایسے ظالموں کو مسلط کرے گا جو تم کو ان چیزوں سے بھی نکال کر کے باہر کر دے گا اسلام کی جن پر تم چاہ بھی رہو گے عمل کرنا۔ کچھ چیزوں کو تو تم نے چھوڑ دیا ہوگا، اسلام کو، اسلام کے کچھ حصوں کو تم مانو گے اور کچھ کو چھوڑ دو گے، پھر اللہ تمہارے اوپر ایسے ظالموں کو مسلط کرے گا کہ جن کو تم مان رہے ہوگے، عمل بھی کر رہے ہوگے، ان سے بھی وہ تم کو نکال باہر پھینک دے گا۔
آج ہمارے اوپر ایسے ہی لوگ مسلط ہو گئے کہ ہم جن پر چاہ رہے ہیں عمل کرنا وہ بھی ہم سے چھینا جا رہا, اور ہم اس کو پکڑنا چاہ رہے ہیں, اس پر عمل کرنا چاہ رہے ہیں, پھر بھی وہ ہم سے چھینی جا رہی, وہ ہم سے چھین لی جا رہی ہے. یہ اللہ رب العزت کی طرف. اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آخری درجہ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پھر تمہاری جانیں اور تمہاری عزتیں سب کچھ اللہ رب العزت بالکل اس سے بے پرواہ ہو جائے گا. تمہارے ساتھ کیا ہو رہا اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہ ہوگی. جس طریقے سے تم نے اللہ کے دین کے ساتھ بے پرواہی اختیار کی ویسے ہی اللہ تمہارے ساتھ بے پرواہی اختیار کرے گا. آج ہم اپنے معاشرے میں تھوڑا سا نظر ڈال کر کے دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ کس مقام پر پہنچ گیا ہے. ہم نے اسلامی تہذیب کو بالکل ہی ختم کر دیا. ہم اسلامی محلے میں کسی اسلامی محلہ کہے جانے والے جگہ پر چلے جائیں, کسی بھی حیثیت سے اسلام کی روح نظر نہیں آتی, اسلام کی جو رونق نظر آنی چاہیے وہ نظر نہیں آتی. اسلام کا حصہ ہے پاکی اور صفائی, وہ بھی نظر نہیں آتا. مسلمانوں کی گلیاں بے انتہا گندی نظر آتی ہیں. مسلمان عورت کا پردہ ہونا, پردے کے اندر ہونا, یہ مسلمانوں کے لیے سب سے شان کی چیز تھی. ایک وقت تھا, آپ تاریخ کو پڑھ کر کے دیکھیے کہ اگر کسی مسلمان عورت کا اتنا سا ہاتھ کسی کو نظر آ جاتا تھا کسی غیر مسلم کو, تو وہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بے ہوش ہو کے گر پڑتا تھا کہ ہم نے کسی مسلمان عورت کا ہاتھ نہیں دیکھا, آج ہاتھ دکھ گیا ہمیں. یہ حالت تھی ہماری. اور جب یہ حالت تھی ہماری تو اللہ رب العزت نے ہمیں وہ مقام دیا تھا کہ دنیا کے 3 حصے سے زیادہ پر حکومت کر رہے تھے. ہماری تعداد سب سے کم تھی. ہندوستان کے ہی اندر دیکھ لیجئے, ہندوستان کے اندر ہماری تعداد کل 6 سے 7% تھی اور ہمارے مخالفین 93% تھے. مطلب کوئی جوڑ نہیں تھا. اس کے باوجود ہم نے 1100 سال حکومت کی ہے, 100-200 سال حکومت نہیں کی. وجہ کیا؟ جب تک ہم اسلام سے چمٹے رہے, ہم نے اسلامی تہذیب کو اپنے دل اور جان سے لگائے رکھا تب تک. اور خاص طور سے ہماری ماں اور بہنوں کا اللہ نے اتنا بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے ان کو کہ ان کے اثرات اللہ کے ولیوں تک پر پڑتے ہیں. یہ سمجھ لیجئے گا. اگر آپ کی طرف سے کوتاہی ہو رہی ہے تو مانک پور کے اندر اگر کوئی اللہ کا ولی تہجد گزار, کیا پوری رات اللہ بیٹھ کر کے اللہ کرنے والا بندہ بھی موجود ہے, تو آپ کی طرف سے اگر کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کا وہ اللہ کہنا مردود ہے, درکنار ہے, کچھ نہیں حیثیت رکھتا. اتنا اونچا مقام آپ کا ہے. اگر آپ کی طرف سے اسلام کی پورے طور پر پہرے داری ہو رہی ہے تو پھر اگر کوتاہی مردوں کی طرف سے ذرہ برابر بھی ہو جا رہی ہے تو آپ کے اثرات ان کے اوپر اس طریقے سے ہوں گے کہ وہ کھنچ کر کے اسلام کے اندر آ جائیں گے, وہ کھنچ کر کے ادخلوا فی السلم کافہ بن جائیں گے, پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جائیں گے. آپ کسی بھی ولی کی زندگی دیکھ لیجئے, اللہ کے کسی بھی بلند ترین مرتبے والے کی, ایک نام سب سے زیادہ اہم ہے جو ہر عورت, ہم مسلمان عورتوں کی ہر عورت جانتی ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ کے بہت بڑے بزرگ اور ولی ہیں جن کو عام طور پر ہماری بوڑھی مائیں بہنیں بڑے پیر صاحب کے نام سے جانتی ہوں. ہو سکتا ہے صحیح طور پر نام نہ معلوم ہو, لیکن بڑے پیر صاحب کے نام سے سب جانتے ہیں ان کو. بڑے پیر صاحب کا فاتحہ جن کا ہوتا ہے 11 کا. ان کو یہ مقام کیسے ملا؟ آپ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں, اللہ کے نبی کے خاندان سے ہیں, لیکن ان کو یہ مقام ملا تو کیسے ملا؟ ماں کی بدولت, صرف ماں کی بدولت. باپ تو بچپن میں انتقال کر گئے تھے. کوئی بھی کسی بھی اللہ کے ولی کی ذات دیکھ لیجئے, اس میں سب سے اہم کردار ماں کا ہوتا ہے. باپ تربیت کرتا ہے, پالتا پوستا ہے, باپ پالتا ہے, تربیت نہیں کر پاتا. حقیقت میں باپ تربیت نہیں کر پاتا. تربیت اصل ماں کرتی ہے, تربیت اصل ماں کرتی ہے. ماں چاہے تو اپنے بیٹے کو شیطان بنا دے, ماں چاہے تو اپنے بیٹے کو اللہ کا ولی بنا دے. اگر آپ چاہیں تو بچے کو بچپن سے اللہ کا ذکر کر کے, اللہ کو یاد دلا کر کے, ہر مقام پر, ہر کام پر, ہر لمحے پر اللہ کو اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلا کر کے اس کے ذہن اور دماغ میں اتنا پیوست کر دے اللہ کی اور اپنے نبی کی محبت کہ وہ جوان ہونے کے بعد, بالغ ہونے کے بعد اس کو سوائے اللہ کے نبی کے اور اللہ کی کوئی نظر ہی نہ آئے. اور اللہ کے ولیوں کی ذات ایسے ہی بنی ہے. ماں نے اتنا پلا دیا,
انہوں نے اپنے جسم کا دودھ تو کم اللہ کی محبت زیادہ پلائی ہے، تب جا کر کے وہ اللہ کے ولی بنے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں بغیر وضو کے کبھی ان کو دودھ نہیں پلاتی تھی، بغیر وضو کے نہیں پلاتی تھی، صرف مقصد ان کا یہ تھا کہ میرا بیٹا اللہ کا نیک بندہ بن جائے، اس کی روح پاک ہو جائے، اندر سے جو روح اس کی پنپ رہی ہے، پرورش پا رہی ہے، وہ روح پاکیزہ ہو، اس کی خاطر انہوں نے یہ عمل اختیار کیا۔ اللہ نے ویسے ہی پاکیزہ روح بنائی۔ اور یہاں شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ اللہ رب العزت پر بھروسہ کرنے کے لیے ماں نے کیا کیا طریقے اختیار کیے، صرف اس لیے کہ اللہ کی ذات پر بیٹے کو کامل یقین ہو جائے۔ اس طریقے کے اعمال انہوں نے کیے کہ بیٹے کسی طریقے سے بیٹا جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین ہو جائے، اس کو بے یقینی کی کیفیت نہ رہے۔ آج ہمارے یہاں جو اولادیں پرورش پا رہی ہیں، ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھیں، اسلام پر ان کا کوئی بھروسہ، کوئی اعتماد نہیں، اسلام کو پہچان ہی نہیں رہے، نہ اللہ کو پہچانتے ہیں، نہ اپنے نبی کو پہچانتے ہیں، نہ اسلام نام سے اس کو جانتے ہیں کہ اسلام ہے کیا چیز، اسلام کون سا مذہب ہے، کیا طریقہ ہے، کیا اصول ہے، کیا ضابطہ ہے، اس کا کچھ بھی نہیں جانتے ہمارے نوجوان۔ اس میں کوتاہی سب سے بڑی کس کی ہے؟ باپ تو باہر نکل جاتا ہے، باپ تو باہر نکل جاتا ہے آپ کا اور آپ کے بچوں کا پیٹ پالنے کی کوشش کرنے کے لیے، گھر کے اندر آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ نے گھر کا نظام آپ کو عطا فرمایا ہے، اسی لیے کہا نا برابر کا درجہ اللہ نے دیا ہے، مرد و عورت کو برابر کا درجہ دیا ہے۔ عورت کو اس کی طاقت کی خاطر جتنی طاقت اللہ نے اس کو دی ہے، اس کے مطابق گھر کا نظام اس کو عطا فرمایا کہ گھر کے اندر پورا نظام جو ہے وہ تمہارا چلنا ہے، بچے کی پرورش کیسے ہونی ہے یہ تمہارا چلنا ہے۔ ہاں، کمانا کس طریقے سے، وہ حلال کھلا رہا ہے یا حرام، اس کی پوچھ اس سے ہوگی، باپ سے ہوگی۔ وہ حلال کا ذمہ دار وہ ہے کہ آپ کو پاکیزہ روزی کھلائے، لیکن بچے کی روح کو پاکیزہ بنانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ بچے کی روح میں اللہ کی محبت، نبی کی محبت پیدا کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ تبھی ہوگا جب ہم خود اپنے دین کو پہچانیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ جب ہم خود ہی اپنے دین کو نہ پہچانیں گے تو پھر عمل کیسے ہوگا؟ تو اس کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم آج سے یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم اپنے گھر کی ہر بیٹی کو مکمل طور پر دین ضرور سکھائیں گے، دین سکھائے بغیر اپنی بیٹی کو نہ رکھیں گے، اس لیے کہ بیٹی ماں ہوتی ہے، بچے کا پہلا مدرسہ وہی ہوتی ہے۔ وہ چاہے تو اس بچے کو شیطان بنا دے یا اللہ کا ولی بنا دے، فرشتہ بنا دے، جو چاہے بنا دے۔ اگر حضرت مریم علیہ السلام اگر وہ اس طریقے کی پاکیزہ نہ ہوتی تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش ایسے دشمنوں کے ماحول میں ایسی ہو سکتی تھی؟ آپ اس طریقے کی بہت سے مثالیں دیکھ لیجئے، بہت ساری مثالیں ہیں ولیوں کی تاریخ سے۔ ہندوستان کی تاریخ دعوت و عزیمت نام کی کتاب ہے، اس میں اللہ کے تمام ولیوں اور بزرگوں کے واقعات ہیں۔ آپ ان کو کھول کر کے ایک مرتبہ پڑھ کر کے دیکھیے کہ کسی بھی اللہ کے ولی کی زندگی میں عورت ہی کا اہم درجہ ہے، یہاں تک کہ اگر ایک عورت صحیح تربیت لے کر کے اپنے گھر سے شوہر کے گھر میں جاتی ہے تو ایک شرابی شوہر کو وہ اللہ کا ولی بنا دیتی ہے، شرابی شوہر کو اللہ کے ولی بنا دیتی ہے۔ یہ وہ بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، جو شراب کے اتنے زیادہ عادی تھے کہ کسی وقت شراب کا نشہ ان سے ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ان کی پرہیزگار اور اللہ کی متقیہ بندی، پرہیزگار بیوی، اس نے ان کی شراب کی عادت کو چھڑانے کے ساتھ ساتھ اللہ کا ولی بنا دیا۔ عورت آپ کسی بھی گھر میں دیکھ لیجئے، نظام آپ ہی کا چلتا ہے۔ آپ کی بچی کو تعلیم کہاں حاصل کرنی ہے اور کیسی حاصل کرنی ہے، یہ ماں ہی کی بات چلتی ہے اور کسی مرد کی بات نہیں چلتی، باپ کی نہیں چلتی۔ آپ چاہیں کہ ہماری بیٹی کو دین سیکھنا ہے تو باپ ایسا کر ہی نہیں سکتا کہ آپ کی اجازت کے بغیر کسی کانوینٹ میں لے جا کر کے ادھورا لباس پہنا کر کے وہاں پہنچا دے۔ مطلب ہماری آنکھوں کی غیرت اتنی مر چکی ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو کانوینٹ میں لے جا کر کے ڈالتے ہیں اور ان کو اسکرٹ اس طریقے کی پہناتے ہیں کہ آدھا بدن ان کا کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اتنا آنکھوں کا پانی ہمارے مر چکا ہے۔ اور تربیت کہاں سے ہوئی ہے؟ پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہر مرد کے برے ہونے میں عورت کا ہاتھ ہے، ماں ہی اصل ہے،
ماں نے اگر صحیح تربیت کی ہوتی تو آج وہ اتنا بے غیرت اور بے پرواہ مرد نہیں بن سکتا تھا. اگر ماں نے صحیح تربیت کی ہوتی تو وہ باغیرت ہوتا, کبھی اس چیز کو محسوس ہی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے سامنے اس کی بیٹی یا بہن ادھورا لباس پہن کر کے سامنے آ جائے. اللہ نے آپ کے اوپر آپ کو ایک محترم چیز بنایا ہے, بڑی مکرم چیز بنایا ہے آپ کو. عورتوں کو مرد کے مقابلے میں کئی بلند مقام عطا فرمایا, کئی درجے گرچہ ذمہ دار مرد کو بنایا ہے. بعض جگہوں پر اللہ نے صاف کہہ دیا الرجال قوامون علی النساء, کہ اللہ نے مردوں کے عورت کے مقابلے میں مردوں کو ذمہ دار بنایا ہے. ایسا نہیں کہ اس کو حاوی کیا ہے, حاوی نہیں کیا, ذمہ دار یعنی کہ گھر کا نظام کسی ایک شخص کی ذمہ داری کے بغیر نہیں چل پاتا. اللہ نے وہاں پر مرد کو ذمہ دار بنایا کہ گھر کے نظام کو صحیح رکھے وہ. اس کے بعد اس کا نائب اگر کوئی نفاذ کرنے والا اگر کسی کو بنایا تو عورت ہی کو بنایا. اس مرد کے بنائے ہوئے نظام کو گھر کے اندر نافذ کرنے کی ذمہ داری عورت ہی پر ہوتی ہے. بلند مقام, برابر کا مقام ہے, کوئی اونچ نیچ نہیں ہے کہ ہاں کسی کو کم اور کسی کو زیادہ کا معاملہ ہے. تو محترم ماں اور بہنوں, ہم لوگ اس چیز کی فکر کریں کہ اس ہندوستان کا جو ماحول چل رہا ہے کہ ہر طرف سے ہماری بہنوں کو نشانہ بنایا جا رہا, ہم سب سے پہلے ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. اگر ہماری بہنوں کے ایمان مضبوط ہیں اور ان کی آنکھوں میں ہم نے اللہ رب العزت کی فرمان کو ڈال کر کے ان کی آنکھوں میں اگر ہم نے حیا پیوست کر دی ہے, تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اسلام جیسے باغیرت اور باعزت گھر کو چھوڑ کر کے وہ کسی بغیرت جگہ پر چلی جائے. ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے آپ کو کے اوپر لازمی کیا ہے, آپ نے قرآن کی آیت کو پڑھیے, سورہ احزاب کی اور سورہ مومنون کی, دو صورتوں کو آپ پڑھیے اور پڑھ کر کے اس میں دیکھیے کہ عورت کے اوپر کیا چیز لازمی کی ہے اللہ نے. ایک عورت کے لیے لباس کے سلسلے میں اللہ رب العزت کا صاف فرمان ہے کہ دیکھو تمہارا جو اپنے وہ غیر محرم جو آپ کے رشتہ دار ہیں, صرف وہ غیر محرم جو آپ کے رشتہ دار ہیں جن کا گھر کے اندر آنا جانا ہوتا ہے, جیسے کہ دیور ہے, چچا زاد بھائی, مامو زاد بھائی, خالہ زاد بھائی, پھوپھی زاد بھائی, جتنے زاد ہوتے ہیں ہم لوگوں کے ہاں, وہ سارے زاد جتنے بھی ہیں وہ سب ہمارے غیر محرم ہیں. ان غیر محرموں کے سامنے ہم صرف اپنا چہرہ اور اتنی ہتھیلی اور ٹخنوں کے نیچے کا قدم, اس کے علاوہ پورا بدن, اپنے بدن کا کوئی بھی حصہ نہیں کھول سکتے, کوئی حصہ نہیں کھول سکتے. اور ہم اپنے گھروں میں جا کر کے دیکھیں ذرا سا کہ ہماری عورتیں سر پر دوپٹہ اوڑھنا بھی گوارا نہیں کرتی. یہ اللہ رب العزت کی صریح خلاف ورزی حکم کی, ایک دم علی الاعلان خلاف ورزی ہو رہی. اللہ کہہ رہا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن, اپنی چہروں اپنے سروں پر اپنی اوڑھنیوں کو ڈال لو, ان کو کھسکنے نہ دو. اور ہم کیا کرتے ہیں, اٹھا کر کے کھوٹی پر ٹانگ دیتے ہیں, اور گھر کے اندر جہاں پر کہ ہمارے بالکل غیر محرم دیور جو ہوتا ہے وہ بالکل غیر محرم ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے اس کو فرمایا کہ الحم النار, ہمو جو ہے وہ آگ ہے, دیور جو ہے وہ آگ ہے, آگ فرمایا اس کو کہ اس سے بچنے کی زیادہ ضرورت ہے. اس کے سامنے تو آپ کی نگاہیں بھی ایک دوسرے سے ملنے نہ پائیں, یہاں تک پرہیز ہونا چاہیے. وہاں پر ہمارا نظام کیا ہے, وہ ہندوؤں والا ہم نے لے کر کے رکھ لیا اپنے گھر میں, اپنی باعزت چیز کو بالائے طاق رکھ دیا اور بغیرت چیز کو اپنے گھر میں لا کر کے رکھ لیا, اپنے سر کے دوپٹے کو اتار کر کے ٹانگ دیا. آپ کا جس طریقے سے آپ کے بدن کا حصہ آپ کے لیے دوسروں کے سامنے کھولنا جائز نہیں, اسی طریقے سے آپ کے سر کے ایک ایک بال محترم ہیں, ایک ایک بال محترم ہیں. آپ غیر محرم کا مطلب سمجھتی ہیں, یعنی یہ مرد اس لائق نہیں ہے کہ آپ اس کے سامنے اپنے بدن کے حصے کو کھول سکتے ہیں. آپ محترم ہیں, محترم کا مطلب سمجھ رہی نا, پورا بدن آپ کا محترم ہے. آپ اس دوسرے مرد کے سامنے اپنے بدن کے کسی بھی اتنے سے حصے کو نہیں کھول سکتی, اتنی محترم ہے آپ. غیر محرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس لائق نہیں کہ آپ اس کے سامنے کھولیں, غیر محرم ہے, احترام سے باہر ہے وہ آپ کے. تو یہ اس مطلب کو آپ سمجھیے. ہمارے ہاں اس کو سمجھ لیا گیا کہ اللہ نے ہم کو جو ہے قید کر دیا, ارے ہمارے اوپر لاد دیا, اتنی مصیبت لاد دی اتنی گرمی میں. نہیں, آپ تھوڑا سا بچ کر کے رہیے اس سے, اپنے گھر کے نظام کو اس طریقے سے بنائیے کہ اس اللہ رب العزت کی جو حکم ہے اس کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے, سر سے دوپٹہ نہ ہٹنے پائے آپ کے,
اس طریقے سے آپ دوپٹہ اتاریے کہ آپ کو جتنا اللہ نے کہا ہے یہ چہرہ آپ کا، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیے، ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن، اپنی زینت کی چیزوں کو ظاہر نہ کریے، الا لبعولتہن، سوائے اپنی شوہر کے اور باپ کے اور بھائی کے۔ باپ اپنا سگا بھائی، ذات میں کہیں نہ جائیے گا، سارے ذات غیر محرم ہیں، کسی بھی ذات میں نہ جائیے گا، صرف اپنے سگے بھائی کے سامنے آپ اپنا سر کھول سکتی ہیں، آپ اپنے باپ کے سامنے اپنا سر کھول سکتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں کا نظام الٹ گیا، باپ کے سامنے سر نہ کھلنا چاہیے، بھائی کے سامنے سر نہ کھلنا چاہیے، غیر محرم کے سامنے کھل جائے۔ یہ وہی غیروں والی تہذیب کو لا کر کے رکھ لیا۔ آپ اپنے باپ کے سامنے اپنا سر کھول سکتی ہیں، اسلام نے اجازت دی ہے اس کی، اپنے بھائی کے سامنے کھول سکتی ہیں، لیکن جہاں کھول رہی وہاں نہیں کھول سکتی، وہاں حرام ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیے آپ، یہ چیز اپنے گھروں میں نافذ کر دیجئے، اپنے بیٹیوں کے دل میں، ان کے ذہن میں پیوست کر دیجئے کہ تمہارا سر ہر حال میں، کسی بھی حال میں کھلنا نہ چاہیے، سر تمہارا بالکل بند رہے، اور یہ حصہ جو ہے یہ بھی بند رہنا چاہیے، یہ بھی کھلے نہیں، مکمل طور پر صرف اتنا حصہ، اگر کسی کے سامنے کھولنے کی ضرورت ہے تو صرف اتنا حصہ، اور جو بالکل غیر محرم ہے ہمارے جیسے آپ میں سے کوئی ہمارا محرم نہیں، سب غیر محرم، ہم سب کے لیے غیر محرم ہے، ان کے سامنے حقیقت میں تو آپ کا پورا سر سے لے کے پیر تک مکمل بند ہونا چاہیے، کچھ بھی نہ کھلا ہوا ہو۔ اگر نگاہوں قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، ہمارا آپ کے سامنے قل للمؤمنین یغضضن، آگے پہلی آیت میں فرمایا، دوسری آیت میں فرمایا قل للمؤمنات یغضضن، مردوں کو کہا تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، عورتوں کو کہا تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، یعنی ہماری نگاہیں آپ کے سامنے نہ ہو، آپ کی نگاہیں ہمارے سامنے نہ ہو، یہ نظام اللہ نے دیا ہے ہم کو۔ اگر اس چیز کو ہم اپنی بیٹیوں کے اوپر لاگو کر دیں، ان کے ذہن میں پیوست کر دیں، اور پھر اس کے بعد دیکھیے اگر آپ کی بیٹی کہیں کسی دوسری کی طرف چلی جائے تو پھر کہیے گا۔ اللہ نے جو نظام دیا ہے ہماری حفاظت کے لیے دیا ہے، اللہ نے جتنا بھی نظام دیا ہے وہ تو بھوکے بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہمیں نشانے پر لینے کے لیے، ہم تو اللہ کے نظام کو اپنے اوپر نافذ کر لیں، نافذ کرنے کے بعد پھر ہم اللہ کے نظام کو لے کر کے پوری دنیا میں کہیں بھی نکل جائیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ پر اللہ کے نظام کو نافذ کر رکھا ہے تو پھر دنیا کا بڑے سے بڑا بھیڑیا آ کر کے آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے، آپ کے ذرا سا ایک روئے کو بھی نہیں ہلا سکتا وہ، اس لیے کہ اللہ آپ کا محافظ ہوگا، اللہ آپ کے سامنے محافظ بن کر کے وہ خود کھڑا ہوگا، اس لیے کہ آپ نے اللہ کے نظام کو، اللہ کے دیے ہوئے تحفے کو اپنے اوپر نافذ کر رکھا ہے، اپنے اوپر لاگو کر رکھا ہے، تو وہ محافظ بن گیا آپ کا۔ تو محترم ماں اور بہنوں، سب سے بڑی چیز آپ کے اپنے بچوں سے زیادہ بچیوں کی تربیت کی ضرورت ہے، اور تربیت میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی بیٹیوں کو مدارس میں داخل کریے۔ تعلیم سب سے اہم ہے، تعلیم کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا، آپ کچھ بھی نہیں جان سکتے بغیر تعلیم کے۔ وقت کی عصری تعلیم جو ہے یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے دین کو چھوڑ کر کے عصری تعلیم حاصل کی تو یہی آپ کے لیے وبال جان بن جائے گی، لیکن اگر دین کو سیکھ کر کے آپ نے عصری تعلیم حاصل کی تو اللہ رب العزت اسی تعلیم کے ذریعے سے آپ کو اوج الثریا تک پہنچا دے گا اللہ۔ آپ نے عافیہ صدیقی کا نام سنا ہے؟ اسی اپنے دور کے، اپنے زمانے کی عافیہ صدیقی، کچھ ماؤں بہنوں نے سنا ہوگا، یا ہو سکتا ہے کسی نے نہ سنا ہو۔ تقریباً 10 سے 12 سال ہو گئے یا اس سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہوگا، امریکہ جیسے شیطان کی قید میں آج بھی وہ زندگی گزار رہی بہن ہماری، امریکہ جیسے شیطان کی قید میں وہ ہماری بہن آج بھی زندگی گزار رہی ہے، بلکہ 10-12 سال نہیں، 20 سال ہو رہے ہیں، تقریباً 20 سال، 2001 کا ہے، 22 چل رہا ہے، 1 یا 2 کا واقعہ ہے، 20 سال تقریباً ہو رہے ہیں۔ 20 سال سے وہ بہن ہماری امریکہ جیسے شیطان کی قید میں زندگی گزار رہی، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے بدن پر سے اللہ کے قانون کو اس نے ہٹایا نہیں، ایسے شیطانوں کے درمیان رہ کر کے۔ تو اللہ محافظ ہے اس کا، اگر محافظ نہ ہوتا تو وہ اب تک کب کے اسلام کو سلام کر چکی ہوتی۔ اس 20 سال کے عرصے میں ظلم کی انتہائیں پوری ہو چکی ہوں گی، ظلم کی ہر حد پار ہو چکی ہوگی، لیکن اس کے باوجود اس نے اسلام کو، دین کو، اللہ کے پیغام کو، اللہ کے نظام کو اپنے سینے سے چمٹا رکھا ہے۔ اور صرف دینی تعلیم نہیں ہے، وقت کی سائنسداں تھیں، وہ وقت کی سائنسداں تھیں،
وقت کی سائنسداں تھی لیکن اسلام کو اپنے دین سے چمٹا کر کے رکھا. تب اللہ رب العزت نے اپنے دین کے ساتھ اس کو اس طریقے سے لگا رکھا ہے کہ 20 سال کے عرصہ ہو جانے کے باوجود بھی کوئی بال بیکا نہیں کر سکا ان کا, قید میں رکھنے کے باوجود بھی. تو کیسے ہماری مائیں اور بہنیں, ہماری بہنیں چند دن کالجوں میں جاتی ہیں اور اس کے بعد اسلام بھول جاتی ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ہاں, ان کے گود کی جو پرورش ہے اس میں کمی ہے. اگر ہماری بہنوں, ہماری ماؤں نے ان کے دل میں یہ بات پیوست کی ہوتی کہ تمہارا دین اسلام ہے, تمہارا نبی حضرت محمد رسول اللہ ہے, تمہارا جو نمونہ ہے وہ حضرت عائشہ ہے, تم جس پر پیروی کرنے والی ہو وہ حضرت فاطمہ ہے, تم کو جس کے نقش قدم پر چلنا ہے وہ حضرت فاطمہ اور خدیجہ ہیں, ان کے نقش قدم پر تم کو چلنا ہے, وہ ہے تمہارے سامنے تمہارا آئیڈیل. تمہارا آئیڈیل یہ ننگی عورتیں نہیں ہیں, یہ ادھورا لباس پہننے والی عورتیں تمہارا نمونہ نہیں ہیں. یہ تو ذلیل ترین عورتیں ہیں جن کے اوپر لعنت کا طوق ڈال دیا گیا ہے. یہ لعنت شدہ عورتیں ہیں جو ننگی ہیں. یہ تمہارا آئیڈیل نہیں ہے. تمہارا آئیڈیل وہ ہے جن کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے کہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. حضرت فاطمہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے وہ. تو وہ سردار عورت ہماری آئیڈیل ہے. ہماری آئیڈیل یہ آج کی لعنت شدہ عورتیں نہیں ہیں. لیکن افسوس کہ ہماری بہنوں نے ان کو اپنا آئیڈیل بنا لیا, اور جب سے ہم نے ان کو اپنا آئیڈیل بنایا تبھی سے ذلت ہمارے قدموں میں آ پڑی ہے. ہمارے گلے کا طوق بن گئی ہے ذلت. ہر مقام پر, ہر جگہ, ہر جہاں بھی دیکھیے ذلت اور رسوائی ہمارے سامنے ہے. تو محترم ماں اور بہنوں, بڑی ہی ادب سے اور احترام سے جتنا کہ آپ کو اللہ نے مقام اور مرتبہ دیا ہے اس کے سامنے رکھ کر کے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اپنی بہنوں کو, اپنی ماں کو, اپنی بیٹیوں بیٹوں کو اسلام کو ان کے دلوں میں پیوست کر دیجئے ان کی تعلیم کے ذریعے سے. سب سے پہلی تعلیم مدارس میں ہونی چاہیے ہمارے بچوں کی, چاہے کہ جس مدرسے میں ہو لیکن مدرسے میں ہو. اللہ کے دین کو پہلے ہم سکھائیں, اس کے بعد آپ سائنسداں بنا دیجئے. لیکن اگر سائنسداں آپ نے بنا دیا تو وقت کا سب سے بڑا بھیڑیا بھی آ کر کے کھڑا ہو جائے اس کے سامنے, تب بھی اس کے ایمان کو ذرہ برابر بھی وہ جنبش نہیں دے سکتا. اگر آپ نے بہترین تعلیم اور تربیت دے رکھی ہے تو میری محترم ماں اور بہنوں, آپ سے جو گزارش ہے ہماری وہ یہی کہ یہ تعلیم کا سال شروع ہونے والا ہے. تعلیم سب سے بڑا زیور ہے. اللہ کے نبی نے ہمارے دین میں ہم پر علم کو فرض کر دیا. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. مسلم لفظ جو ہے اس میں تفریق نہیں مرد کی نہ عورت کی. ہر مسلمان پر, چاہے کہ وہ مرد ہو یا عورت, اس کے اوپر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. اور وہ علم کون سا ہے؟ علم کون سا ہے؟ علم اس کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ اور اس کے دین کو پہچانے, اور جس سے دنیا کی زندگی چل رہی ہو وہ علم نہیں, وہ فن ہے. تو پہلے ہم اپنی اولاد کو علم دیں, اس کے بعد فنون کے راستے کھلے ہوئے, چاہے جس فن میں, ڈاکٹر بنائیے, انجینئر بنائیے, سائنسداں بنائیے, کچھ بھی بنا دیجئے, آپ کسی بھی فیلڈ میں لے جا کے کھڑا کر دیجئے, لیکن سب سے پہلے آپ ان کو مسلمان بنا دیجئے تاکہ وہ آپ کے لیے بھی مغفرت کا ذریعہ بن جائیں, آپ کو بھی اونچے مقام پر لے جانے والا بن جائیں, اور آپ خود ان کو اللہ کا ولی بنانے والی بن جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.